Bismillahirrahmanirrahim. Let's just begin. Let me just get everybody in the room. Waiting room has more than 100 people waiting. Okay. This would be technically our overseas Muslims broadcast session. Let's just begin. Let me reiterate. Please try and keep this in English so that our kids outside in North America, Australia, England, Europe, Africa, and Arab lands would understand what we're talking about and try and get the message across. Again, let me just reiterate with the same message, which I'm going to do, inshallah, I don't know, maybe for the rest of my life, however long that is. We are starting the Islamic Messaging System project. This is our flagship project. This is a free project. We are looking for volunteers who we are going to give simple task of raising the IQ of everybody through discussing core concepts of Islam using the social media handles, inshallah. So if you want to be a part of this project, this course, this lifestyle, inshallah, then email us at volunteers@sourcecode.com.pk. Source code is spelled sourcecode.com.pk. Volunteers, VOLUNTEERS, volunteers@sourcecode.com.pk. मैं एक दो तर्जुमा कर दूं. अगर आप इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है दुनिया के तमाम मुसलमानों को, इंसानों को कनेक्ट करना, उनको इस्लाम के कोर कॉन्सेप्ट्स, उनका IQ बढ़ाना, उनको उस पेडेस्टल के ऊपर लेके आना जिसमें पूरे के पूरे ग्लोब के अंदर उनकी प्रेजेंस की वजह से फर्क आना शुरू हो. People should know Muslims because of the virtues and the attributes that we have. And how are they going to understand, how are they going to know, और वो कैसे पता चलेगा उनको कि हमारे बच्चों में वो attributes हैं? Through understanding the Quran the way it's supposed to be, from applying the Quran to changing the lives of other human beings, Muslims and non-Muslims. So वो कैसे होगा? We are going to use everyone to connect with each other and start the discussions on the core concepts through science, through the lens of science, psychology, philosophy, and theology. Okay? इसका content push किया करेंगे हम आप सब के through, आप सब भी बनाएंगे आप सब की help के through. We are going to raise our IQ, you're going to raise your IQ, and we are going to make sure कि वही relevant बातें हों जो कि हमारे बच्चों को मसाइल सामने आने हैं अगले 100 सालों में, उनके मसाइल को उन्हीं की ग्रामर में समझाया जाए, उनकी आइडेंटिटी क्लियर करके बताई जाए. Okay, please email us or click on the links given in the description of this video on YouTube right now. Okay, आप ग्रुप्स में आएंगे, फिर आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएगा. We are going to hold in February. We are going to tell you करना क्या है, कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, हाइजीन क्या है. हाइजीन का मतलब है क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें ज़रूर करनी है, ताकि मैसेज प्रॉपरली प्रोफेशनली हर तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके. ओके, सो लेट्स जस्ट सी हमारे पास क्या मामलात हैं इस वक्त. कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? जी नहीं है. सो वेटिंग रूम मैंने डिसेबल कर दिया. यू कैन ईजिली एंटर. और मुझे बार बार जो आ रहा है कि सर आप पेड सेशंस करते हैं, ये सब फ्री सेशंस हैं. ये कोई पेड सेशन नहीं है. जूम में आने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं लोग, ये पब्लिक सेशंस हैं. आपने जूम में आना है तो उन गिने चुने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर होंगे हम, जो कि हमारी टीम ने बनाए हुए हैं. यूट्यूब के चैनल्स के वीडियोस के नीचे वो उनके लिंक्स होते हैं. साहिल अदीम के चैनल पे, सिंपल आर्ग्यूमेंट के चैनल पे, या अदर चैनल्स के ऊपर. आई डोंट नो कहाँ से और कितने चैनल हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं. हमारे मीडिया पार्टनर्स बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे, सो उनके चैनल्स में कनेक्टेड हैं. तो हम जूम की क्लास जब इनिशिएट करते हैं उसका लिंक तमाम टीममेट्स हर बंदे को दे देते हैं कि आप जिसने भी आना है बस लिंक को क्लिक करे और रूम में आ जाए. वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ क्लोज टू अ लिटिल ओवर 1000 पीपल वेयर वी टेक रैंडम क्वेश्चंस एंड डिस्कस एंड टॉक. ओके, let's just begin proceedings. We're going to go with all international human beings in this room, especially teenagers who are listening to us.
okay, in different countries. Let me just go international right off the bat. आपने नाम के आगे अपना मुल्क लिख लें तो मैं आपको जल्दी पिक कर लूंगा. Hussein from Turkey. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam warahmatullah. So I have 3 questions to you. The first question. Okay, go on. Okay, I'm just going to the point, just not wasting your time anymore. So. The first question is, what is eloquence of speech? Okay, for eloquence is the way you're going to narrate the ability of a human being to choose the perfect phrase, the right words in the perfect tone, and using his emotions as a flavor to convey the finest, well, not the finest, but the best translation of his emotion through his words. So eloquence is, the combination of these communication skill and your emotional intelligence. Okay. So I was actually talking about the eloquence of my Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, like the magic, No, it's not magic. It's not magic now. It's not magic. You know what it is? No, called. No. I mean, like, I was actually meaning to phrase it, the way, like, I know what you mean. I know what you meant, but I know what you meant. So I didn't want to use this word because I know what I know about magic. So, see, the problem here is that most of the Muslims who speak, they are using a totally different psychology of how they are using their own minds to create that persona of whoever they're trying to imitate. Everybody does that. I do that. Everybody does that. Every boy does that. Every girl does that. We learn our communication and the way let's call it, the real word is demeanor. We choose our demeanor based on some character that we've seen when we were growing up. And we actually inherit that character psychology. Could be anybody. Could be a real person, could be a character from the movie or cartoons or wherever. But we don't really inherit that character psychology. We inherit the character that we make up in our own minds. And it is very relevant to that character from the cartoon or the movie or wherever, or whoever the relative is. Could be our father, could be our big brother, could be anybody. Could be a woman, could be a man. We choose based on the translation of the whole world that we have and choose the flavors which are best suited for that character. And we try and imitate that character for the rest of our lives. We keep improving it, but we never leave it. And even if we do leave it, we leave it for some other or better character. Okay. Now, when you say eloquence, it's not just eloquence. It's not just magic. It is a certain phenomena that Allah Azza wa Jal gave our Prophet, our Prophet told us that the gift that Allah Azza wa Jal gives, special gifts, certain gifts which are unique to every prophet. Most of the gifts are given to every prophet, but there's certain unique gifts that are given to one prophet. And Allah Azza wa Jal gave, our Prophet said that Allah Azza wa Jal gives every prophet a certain gift. Allah Azza wa Jal gave Isa the hilm, and Allah Azza wa Jal gave me Jawami al-Qalam. Jawami al-Qalami is Allah Azza wa Jal made me Jawami al-Qalam, which means that when Allah wants to convey a message to the human beings, there should be no change in the actual flavor or the meaning or the essence or the whole scope of the whole message. And whatever Allah wants from the human being, I have the ability as a gift from Allah Azza wa Jal that I'm going to give you that same message in that same flavor, in the same weight, same scope, same completeness, same clarity, same precision. That's Jawami al-Kalami. And that's not just it, because he's not just speaking to the audience who were in Arabia at that time. He's actually talking to anyone who's going to be born anywhere and going to be born anytime, any point in time till the day of judgment. Now that's Jawami al-Qalami.
That's eloquence. You understand me? Otherwise, what I'm doing right now is I'm giving you the best interpretation of whatever my flavors are in my own mind of whatever I read or heard. And that's not Jawami al-Kalami. That's just my communication skill or whatever. Okay. It's still a gift from Allah, but that's not Jawami al-Kalami. Okay. I'm going to make a lot of errors and I'm going to change a lot of flavors with no fault of my own, no choice of my own, no force of my own, subconsciously, because of whatever background I was growing up in and whatever I was fascinating, and whoever were my friends, and wherever I was, being treated or mistreated, and I got all of those flavors packed inside my system, my mind, my chemistry. Put the best possible effort so that I can actually use the word inspiration in the best possible way. Trying to inspire, right? Everybody does. That's our human innate desire to inspire everybody. So, am I going to do that justice? No, I can't. Nobody can. Only the Prophet ﷺ can. And he did. So now when we read the hadith, no matter who we are, where we are, we use our own minds to take the meaning out. But we take that meaning out, which already is packed in the hadith. That's the power of the hadith. We cannot do this in any other phrase from any other human being. And that's not just eloquence. You can call it magic, but that's not true magic. You know what I'm saying? That's the mu'jiza of Allah Azza wa Jal that he gave as a gift to our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, that's called Jawami al-Qalami. Okay. I hope you... Yes, sir. Understood. Okay. Yeah, understood. Okay, so my second question. Actually, I'm not giving follow-up questions. I do have a lot of questions regarding the first question, actually. But I'll just go to the second and the third one. So my second question is, so when I talk to someone, how to increase the IQ of the person I'm speaking with? Well, you determine the problem that he is not identifying. That's your go-to strategy. And you try and make him solve that problem by just tools that you're going to give him. Because if you're going to solve that problem for him, you did not raise his IQ. You just made him feel better. Okay. So you let him solve that problem yourself and you're going to raise his IQ. Simple. Teach him how to fish rather than give him something to eat. Okay. Understood. Okay. So the third one is actually like my personal intuition to the story you told me about. It's like hadith of Abdullah ibn Haram radiallahu anhu. I mean, Anhu. About Anhu. Okay. So he, who after his death, okay, he in English, yeah. English, he is who in Arabic. He in English is who in Arabic, okay? Oh, yes. It's a simple rule. Understood. And her in Arabic, her in English is ha in Arabic. Okay. So what he saw after his death, he wanted to go through the same experience, like go through the pain which we feel that is so painful in this world, right? Like if we listen to the story itself, we feel that this is so painful. But after he has seen what's after death, and the event made him feel the pain again. So what's the actual feeling right there? Like, oh, no. Whoa. Let's just back up a little. He did whatever he did. He said whatever he said to Allah Azza wa Jal after he died. You know that, right? Mm-hmm. Yeah, not before he died. Yes. Okay. Okay. Well, so we're clear. So the pain was there. He was not in a state of pain. No, actually, my question was like what could have been possibly what could he have been possibly seen that made him go through this painful experience again? Like he wanted to do this again for his Lord, right? He saw Allah Azza wa Jal. Actually, I think I'm unable to phrase it correctly, but okay. So. Okay, he met Allah Azza wa Jal right there while he was dying, right? And Allah Azza wa Jal did not use any kind of intervention. He, Almighty, in all his majesty, spoke with Abdullah bin Haram. And look at the way he was overwhelmed by the whole thing, that he said, you know what, I want to, savor this whole moment so that whatever I did has to happen again so that I can go through this again.
Doesn't matter what the pain is. I need to be in front of you again, you know? Yeah, so it means it's absolutely so worth it that I want to get through this again. Oh, a million times, yes. Yeah. It's not just what the presence is, but what the way Allah Azza wa Jalla is actually honoring Abdullah ibn Haram. You know what I'm saying? He was not embarrassed. He was honored. You know what I'm saying? Look at the honor. Allah Azza wa Jalla. I mean, there is no, I mean, I give you good news. You're going to wait for that good news to happen, right? Yes. Yes, sir. Yeah. Anybody who's going to give you good news, even the prophets, when they give glad tidings to their people, people are going to wait for that glad tiding to happen. But when Allah gives the good news, it's happening right there. You know what I'm saying? Yes, understood. Yeah. And, so that's it. That's game done. You're through. I mean, imagine the euphoria. Imagine the euphoria of a man when Allah Azza wa Jalla is speaking to him in a glad tiding and honoring the man. I mean, there is nobody else that can actually change it now. Absolute guarantee, you know. It's like, it's not just the guarantee. It's the fact that, you know, it's what the whole purpose of creation was, and I achieved that purpose. Forget guarantees and anything. I mean, I've achieved the purpose. It's a way bigger joy than anything else. And the only real word is joy, okay? I mean, the fulfillment of your own, every single cell in your soul, not just the body. Because you just left the body. Yeah, it's as big as, I mean, there's nothing like this. This is the epitome of anything that human beings can go through. You know what I'm saying? This is it. This is what a non-profit can go through, you know. This is it. So yeah, thank you so much. Quite a thing. Sir. Yeah, you asked short questions. I think you're gonna hit me with one more. It's all right. Okay. It's all right. You don't have to think about it. Okay. If you don't have it down. I do actually have a lot of questions written, but like I want to cut it short for the people, you know. Oh well, I was saying thank you for living up to the name that you have, the grace that you've shown. MashaAllah, Allah Ta'ala. Allah give you istiqamah on the way you're treating other people, inshallah. Jazakallah khair. Thank you so much. Stay with me just in case, you know, if something else happens, you can just still stay with me. Noor from Toronto. Assalamu alaikum, Toronto. I'm just biased about Toronto. Hey, Noor, you slept on me. You slept on me, Noor. This is not good. Okay, Asif from England. 5-second rule. Hello. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर चेंज क्यों नहीं आ रही? ये मतलब लोग इतना हमारे अंदर वो सारी चीजें वाज़ेह हैं, हर चीज का पता चल गया है लोगों को, तो लोग मतलब इतना बड़ा सच को देख के क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे और चेंज क्यों नहीं आ रहे? जस्टिफायर्स, क्या नाम है आपका? आसिफ. ये आपके माइक में क्या मसला आ रहा है? मैं आपको जवाब दे देता हूँ. ठहरे जी. आई नो मैं आपको माइक ठीक करता हूँ. ठहरे, आई फिक्स्ड माइक. चेंज ना आने के पीछे जस्टिफाइड होते हैं. कोई भी काम ना होने की वजह जो है ना, वो ढूंढें. काम होने के पीछे जो वजह चाहिए उसकी ज्यादा बड़ी वजह होती है काम ना होना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने होमवर्क नहीं किया तो कोई सुस्ती थी, कोई जस्टिफिकेशन दी थी कि नहीं करूं. जस्टिफाई किया था मैंने अपने आप को कि नहीं भी करूंगा तो खैर है. वो जस्टिफिकेशन कहां से आ रही है? वो जस्टिफायर्स तोड़ने आपने. वो कई तौर पे तो माँ बाप खुद है ना. बहरहाल, सो माँ बाप जबरदस्ती तो नहीं किसी से गुनाह करवाते. नसीहतें तो चाहे वो फेक ही कर रहे हो, कर तो रहे होते ना. सो इट इज द जस्टिफायर. वी नीड टू हिट द जस्टिफायर एंड दैट्स मोस्टली सैटेनिक. शैतान की ज्यादा वसवसे हैं हमारे ऊपर, शैतान की चालें ज्यादा हैं. सो वी नीड टू सी के जस्टिफायर्स की तरह, उन जस्टिफायर के खिलाफ जंग करनी है हमने कोई ये काफिर और मुशरिक के खिलाफ जंग नहीं करनी. वो करनी है तो छोटी सी. ये तो बहुत बड़ी जंग है जो इब्लीस के खिलाफ है, जो जस्टिफायर्स क्रिएट करके रखता है कि असली काम ना कर सके बंदा. असली काम करने की बजाय कोई और काम पे जस्टिफाई कर दिया. दैट्स द प्रॉब्लम. अब इसमें लंबी बात में चला जाऊंगा मैं, मगर
صبح 1:30 بج چکا ہے، 1 بج چکا ہے پاکستان میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اوورسیز مسلمز جو ہے نا وہ میری اس لیول آف فٹیگ کا نقصان اٹھائیں فائدے کے لیے. بیسک چھوٹا جواب یہ ہے، ڈھونڈے اپنے جسٹیفائرز کیا ہیں. میں ایک ہی تھراپی بتا رہا ہوں مسلمانوں کو، اپنے جسٹیفائرز سے لکھنا شروع کر دیں. یہ وجہ تھی میں نے گناہ کیا، یہ وجہ سے سستی دکھائی، یہ وجہ سے پروکریسٹینیٹ کر رہا ہوں، یہ وجہ تھی میں ڈر گیا ہوں. فار ایگزامپل آئی ایم افریڈ، میں ڈرپوک ہوں. کس بات کا ڈر ہے یہ لکھیں. 3-4 دفعہ کی ٹرین وہ ہے ایکسرسائز ہے، 5ویں 6ٹھی دفعہ وہ نکلنا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر سے. بٹ وی ناٹ ایڈریسنگ اٹ، ایمبریسنگ اٹ. چھپ کے خود ہی اپنے آپ چھپ کے بھاگ رہے ہیں ہم اپنے آپ سے، اپنے آپ کو بہادر ثابت کیا ہے اپنے آگے. سب کو پتا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں، مجھے ہی پتا میں ڈرپوک ہوں، مگر جسٹیفائی کرتا ہوں کہ نہیں یہ اس وجہ سے میں ڈرپوک تھا. یہاں پہ تو کوئی بڑا ہیرو ہوتا تو یہاں پہ یہ حکمت کا تقاضا میں ایسے نہیں کر رہا. I mean, could be anything. There's so many stories we tell to ourselves. So جسٹیفائر کو ایڈریس کریں اور لڑائی کریں. ساری عمر کی لڑائی ہے ہماری، مگر موٹے موٹے جسٹیفائرز کو جوانی میں ہی پسپا کریں. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جسٹیفائرز اگینسٹ سیکریفائس، سب سے بڑا جسٹیفائر قربانی کے خلاف جسٹیفیکیشن. دیکھ لیں آپ 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی نہ دینے کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، اگلا پروفیشنل ہے یار کیوں دوں. تو جسٹیفیکیشن ہے، مانگنے والا پروفیشنل ہے. اور ٹھیک ہے مانگنے والا نہیں ہے پروفیشنل ہے، تو فلسطینی اور یمنی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مانگنے والے ہیں، ان کو دینا نہیں. وہ تو ہم نے بس بہانہ رکھا ہوا ہے کہ نہ دینے کا بہانہ کہ بس وہاں پہ کیسے جاؤں گا، پاکستان میں کوئی این جی او نہیں. ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ہر بندے نے جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے کچھ نہ کر لوں، بس اپنے آپ سے تو سچ بولنا شروع کر دیں ہم، بس دیٹس اٹ. باقی سب کچھ چھوڑیں، اپنے آپ سچ بولیں، جسٹیفائر توڑ دیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیں. کیا وہ شعر ہے نا، خود فریبی ہی خود فریبی ہے، خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے. کہ بھیا اتنا برا حال ہو گیا ہمارا کہ یہ تو مطلب اتنا بڑے دھوکے دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اپنے اندر کے شیطان کو بھی اپنے رحمانی قسم کے فلیور دے دیے. ایسے تو نہ کریں، ہم خود کرتے ہیں. سو یا دیٹس دا اونلی ریئل. آپ نے کہا نا 1000 وجوہات کی ایک وجہ بتائیں، تو وہ یہ ایک وجہ ہے. نہ 2 نمبر امی، نہ 2 نمبر ابو، نہ 2 نمبر کیا اسے کہتے ہیں پروفیسر، نہ ٹیچر، نہ کزن، نہ چاچا، نہ تایا، نہ ماما، کوئی بھی 2 نمبر، سب مل کے بھی 2 نمبر بچہ پال رہے ہوں. فیصلہ آپ کا خود ہوتا ہے. ہر بندہ یہ فیصلہ خود کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا لگا کام. جو مرضی وجہ دیتا ہے، میں کمزور ہوں، ڈرپوک ہوں، میرے امی ایسی ہیں، ابو ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، بیوی ایسی، شوہر ایسا ہے، سب کچھ سارا الگوریدم اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے. نبی اسلام کی لائف کے تھرو، صحابہ کرام کی لائف کے تھرو پتہ چل گیا ایسا کوئی جسٹیفائر نہیں ہے جو ہمارے پاس آ کے ان کی لائف زیادہ سختی کر کے دکھا دیا. بس اس طرح کے گنے چنے 50 100 200 500 بندے ہیں، وہ ایگزامپل سیٹ کر دیں گے. کتنے صحابہ کے نام جانتے ہیں عام مسلمان لوگ؟ کافی ہے نا. ہاں جی ہاں کافی ہیں. موریلٹی کی پوری بیسس آ رہتی ہے 4 صحابہ کے نام سے جی آ جاتی ہے. ہم سے وہ 4 بندے نہیں پروڈیوس ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نہیں پروڈیوس ہو رہا. مجھ سے میں نہیں پروڈیوس ہو رہا نا، قربانی نہیں دی جا رہی بس. اور جس طرح کے پلان ہے نا ہمارے، اگر ہمارے پلان پورے ہو گئے تو گورے نے کیا پیسے کمانے ہیں، کسی ایتھیسٹ نے کیا سائنس بنانی ہے، کیا فارمولے لگانے ہیں. اگر مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اسلام کا رتی برابر بھی نظام نہیں آئے گا. اگر سارے مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں تو صرف اور صرف ایک ہی فرق آئے گا، دنیا میں صرف اور صرف مسلمان امیر رہ جائیں گے، باقی سب غریب ہو جائیں گے. ہم لوگوں کے پیسے چھیننے کی بھی دعائیں کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اسلام کو، مسلمان امیر ہو جائیں گے. اگر مسلمانوں کے بس میں کچھ بھی آ گیا، ایک فرشتہ آیا جو مانگتا ہے لے لے، ایک خواہش، تو ہر ماں نے، ہر باپ نے، ہر بیٹے نے، ہر بہن نے، ہر بھائی نے، ہر بیٹی نے، ہر بیوی نے، ہر شوہر نے ایک ہی بات، یا اللہ بس پیسے دے دے. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے اسلام کا نظام اصل میں نہیں آ رہا. That's it. اسلام اس لیے پسپا ہوا ہے. ہماری چیف دعا پیسے کی دعا ہے، چیف دعا، سینٹر دعا جسے کہتے ہیں. سو میں آپ کو بتاؤں، سب سے بری خبر یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. سب سے بری خبر یہ ہے کہ اگر یہ کرسچنز کو، نان مسلمز کو وہی فرشتہ آ گیا نا، مانگ جو مانگتا ہے وہ پیسے نہیں مانگیں گے. اتنے شرمسار ہونے چاہیے، اتنے برے ہیں ہم.
ہم اتنے زیادہ حارث ہو چکے ہیں ہم مسلمان. باقی شاید یہی بات تھی قرآن نہ پڑھنے کا، پھر یہی نتیجہ تھا کہ ایسی لعنت برسے ہمارے اوپر. قرآن کھولا ہی نہیں نا ہم نے. وہ بغیر قرآن کے وہ چیف دعا یہ نہیں مانگ رہا. You need to understand that. ہم قرآن سمیت چیف دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ چیف دعا کا مطلب نا دعاؤں کی جو دعا ہے, the center of all prayers. اور وہ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے لالچی ہو گئے. لالچی ہونے سے ہم بس 4 یا 6 بندوں کے مسلمان رہ گئے. ہم اب بیوی کے لیے میں, بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, بیسٹ فرینڈ کے لیے, قریبی رشتہ دار جو کزن, میرا فیوریٹ کزن ہے, بس وہ اس کے لیے مومن ہوں میں. اس کے لیے میں کچھ کر بھی دوں گا کہیں نہ کہیں پہ. میں بھی اگر نیک مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ ہیں واقعی. کھینچ کے دیکھیں احاطہ اپنی اسلام کا. چھٹا بندہ نہیں بینیفٹ کر سک رہا میرے سے, چھٹا بندہ. تو یہ تو ہے. پھر یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر مسلمانوں کے تو ہم سب کے نا, میرے بھی گھر میں اگر بچے بھی زیادہ ہو گئے نا 8-9, تو ان میں سے بھی 4 2 یا 3 بچے نگلیکٹ ہوئے میں. یہ حالات. اور اب تو وہ حالات ہے, لڑکا جو پاکستانی لڑکا ہے وہ پیسے کے لیے بیچارہ امریکہ, کوریا, جاپان دھکے کھا رہا ہے, انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں, اور ایون برازیل میں بھی ایک فیملی مجھے ملی ہے نا. صرف اس کے بعد تو دنیا ختم ہو جاتی ہے. یار کدھر چلا گیا تو مطلب اس کے بعد بہر الکاہل ہے. امیجن کریں کہ کدھر کدھر چاہ رہے ہیں وہ پاکستانی. جسٹ ٹو ڈو واٹ, کیا کریں, مجبوری ہے پیسے بنانے. یہ میرا جملہ نہیں, ان کا ہے. مجبوری ہے جی پیسے بنانے. تو اپنے وہ 4 بندوں کی فیملی کے لیے بھی نہیں ہے آپ, تو صرف پیسوں والی مشین ہے ہم. سو یہ قربانی ہے جو ہم سے نہیں دی جا رہی. یہ ہے اصلی سوال, کروڑ سوالوں کا ایک سوال, کہ اصل میں لالچ کس چیز کی ہے. تو کیا ہماری بیویوں نے اور ہماری بیٹیوں نے اور بیٹوں نے ہم سے یہی سیکھ رہے ہیں نا. وہ ڈیسیژن تو ہمارے پاس تھا جی. ایگو پرنس, egoistic prince. I'm not even going to take your question if you have this name again. Egoistic prince. G. Okay, gone. Prince. You can unmute. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. Please unmute quickly. جی سر. Mr. Prince. Yes. میں مسٹر نہیں ہوں. آپ بات کریں. I'll detect it myself. میرے دماغ میں سینسر لگے ہوئے ہیں, آواز سن کے پتہ چل رہا ہے جنڈر کیا ہے اگلے کا. No worry. سر پرپس کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے, کہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جو بڑا پرپس ہے وہ کیا ہے, لیکن ہم What's اپنا your name? چھوٹا پرپس. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ثنا. ثنا. Okay. جی ثنا. How old are you? 25. 25. Okay. Where are you from? I'm from Islam Abad. Okay. What's your question? جی سر, پرپس کے بارے میں تھا کہ بڑے پرپس کا تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ہمارا اپنا جو چھوٹا پرپس ہوتا ہے, جو ہم سوچے کہ یہ ہماری زندگی کا پرپس ہے, ہماری لائف کا پرپس ہے, وہ کیا ہونا چاہیے. جیسے اب میرے ذہن میں کافی ساری چیزیں ہیں, مجھے ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو اوور ویلم ہو جاتا ہے بندہ کہ کیا کرے, کیا چوز کرے. Sana, listen, you're 20, 21? 25. 25. By your age, you should know کہ جتنے زیادہ آپ کی عمر بڑھے گی نا, اتنے زیادہ یہ ٹو ڈو لسٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. You need to, because you get bored out of it کہ کیا لینا, کیا چیزیں. You'll stop shopping, you'll stop buying cars and houses because you get sick of it. That's if you have the ability to buy. Otherwise, you'll get sick of trying to buy all of this stuff because you'll be too tired, too old to do all of this. Right now, اس وقت موقع ہے سنا بیٹا, اس وقت موقع ہے یہ والے کاموں کو الائن کر کے اپنے آپ کو ڈائریکٹ کرنا کہ بھیا بات سنو, میری جو کیپ کی دیکھیں 2 آرمیز کی جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سنا, میرے ساتھ رہنا, غور سے سنیں. ایک آرمی دوسری آرمی کے اوپر حملے کر رہی ہے, دوسری ڈیفenس پہ ہے, اور جو ڈیفenس والی آرمی ہے اس کا جنرل کہتا ہے کہ بھیا مسئلہ کیا آ رہا ہے. تو نیچے پلٹون کمانڈرز بولتے ہیں سر ہمارے پاس انفینٹری کی کمی ہے, ہم آرمرڈ ہیوی ہیں, ٹینک بہت ہیں ہمارے پاس, توپیں بہت ہیں ہمارے پاس, ہیلی کاپٹر بہت ہیں, انفینٹری میں ہم لائٹ ہیں, تو ہم اس لیے ہم نا حملہ نہیں کر سک رہے ہیں. اگر ہم آرٹلری فائر کر بھی دیں تو ہمیں انفینٹری سولجر چاہیے. تو جنرل صاحب پھر ریکروٹمنٹ سینٹر کو کیا کہیں گے, ریکروٹمنٹ سینٹر جو پیچھے سویلینز کا ہے, کہ کیا کرو,
عام بندے کو آرمی میں آنے کے لیے کیا کرو؟ ہے نا؟ یو ود می؟ جی سر. یا کیا آرڈر آئے گا؟ میں بتاتا ہوں نا. ہاں کہ ہمیں لوگوں کو مجھے فوجی تیار کر کے دو, مجھے سپاہی چاہیے, سپاہی ٹینک نہیں چاہیے, مجھے پائلٹس نہیں چاہیے, سپاہی چاہیے. یس سمجھ رہے؟ آل آف سڈن امت کے کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. امت میں ہم نے دیکھنا کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے پرپس اپنے انڈیویجل لیول, ثنا کے لیول پہ, ساحل کے لیول پہ کیا پرپس سیٹنگ کرنی ہے ہم نے. ابھی بھی ڈاکٹر انجینئر کھیل رہے ہیں تو ہم امت کے کانسیپٹ پہ تو آئی نہیں نا. ہم کیا واقعی امت کو ڈاکٹر چاہیے؟ سیریسلی ٹیل می ثنا, یو 25, ٹیل می مسلمانوں کو کون سے پروفیشن میں ایکسیلنس چاہیے اس وقت؟ آرمی کی جنگ ہو رہی ہے پتر, یاد رکھنا. آپ بتائیں. میرے خیال سے ہمیں اے آئی کی فیلڈ میں, جیسے مشین لرننگ, اے آئی اور اس طرح کی فیلڈز میں جانا چاہیے. اس کے اندر اب میرا خود کا فیلڈ یہی ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال. چلیں اب آپ کا فیلڈ یہی ہے تو اس لیے آپ نے کہہ دیا, آپ کو ورنہ یہ پروو کر کے بتانا پڑے گا. میں نے آپ کو 2 آرمی کی جنگ کی ایگزامپل دے دی ہے نا, سمجھ آ گئی آپ کو نا؟ جی سر. تو بالکل اسی طریقے سے دیکھنا آپ نے کہ اس وقت مسلمان جو ہے نا کدھر ویک ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا ملٹی آرگن فیلئر ہے مسلمانوں کا. ملٹی آرگن فیلئر ہر جگہ پہ, آرمر میں بھی ویک ہے, آرٹلری میں بھی, انفینٹری میں بھی, ایویشن میں بھی, یو نیم اٹ, سگنلز میں بھی. وہ سگنلز کے لیے میں نے ابھی IMS شروع کیا نا, اسلامک میسجنگ سسٹم. سگنلز میں تو بہت ہی ویک ہے نا ہم, اور ان کے سگنلز کے کور, سگنلز کور ہوتی ہے آرمی کی, پتہ نا آپ کو. سگنلز کی جو کور ہے نا ان کی بہت اسٹرانگ ہے اس آرمی کی. اب وہ آرمی کیا ہے؟ وہ ابلیس کی آرمی ہے. یس, ابلیس کی آرمی, ابلیس پرون آرمی ہے. بٹ خواہ تو انسانوں کی نا. اوکے, وی نیڈ ٹو کانکر دی ہیومن ورلڈ رائٹ ناؤ, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ انہوں نے کس طریقے سے اس وقت چاہتے ہوئے یا نادانستہ طور پر, where are they standing on the higher pedestal so that we can actually stand on some other highest pedestal, and then they can look up to us, and then we can actually dictate the terms of philosophy, psychology, and most of all theology to them so that humanity can prosper. یہ bigger game ہے نا, آپ کو سمجھ آ رہی نا بات؟ جی سر. یا اب آپ بتائیں اس پیڈسٹل پہ جانے کے لیے کون کون سی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہمیں ضرورت ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کا چھوٹا پرپس کیا ہونا چاہیے. بس ویسے اگر آپ کو بڑی جنگ کا اندازہ ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے شوق ختم ہو جائیں گے خود ہی. آپ کو اگر اندازہ نہیں ہے تو پھر تو آئے گا شیطان, ڈسٹریکٹ کرے گا. یاد رکھیے گا, شیطان عالم کو نا علم کی بنا پر ڈسٹریکٹ کرتا ہے. عالم کو چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرواتا. شیطان فوجی کو ریا کے اوپر ڈسٹریکٹ کرتا ہے. فوجی کو ڈر سے نہیں ڈراتا, وہ ڈر سے نہیں بس اس پر ڈالتا. اس کو پتا ہے ڈرتا ہوتا تو یہاں تک پہنچتا. وہ ریاکاری ڈالتا اس کے اندر, لیگیسی ہوگی تیری. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو تمام مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں, آل دا سناز جو کہ سن رہی ہیں, آل دا ساحل جو کہ سن رہے ہیں, 20 سال 25 سال 18 سال, اگر آپ کو چھوٹے وسوسے سے آ رہے ہیں تو ابھی تو شیطان نے بھی آپ کو کوالیفائی نہیں کیا بڑے آدمی کے لیے. رحمان کوالیفائی کرے گا آپ کو. اگر آپ کو چھوٹے گناہوں کے وسوسے آ رہے ہیں, زنا کے, چغلی کے, غیبت کے, چھوٹے کا مطلب پتہ نا, بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ آرمی کے اس جنگ کے اندر دیکھیں. زنا کرنے سے آرمی کو تو نہیں نقصان ہونا نا ان کی, سوچیں ذرا. یا ان کو تو نہیں فائدہ ہونا کہ آپ زانی ہیں. ان کا تو کل ان کا کام ہے بھائی اس وقت. it's a numbers game right now. It's a game of serotonin, it's a game of pedestal, it's a game of who's raising the standards of competence and human excellence, جو کہ اللہ کو بھی پہچاننے کی صفت دے انسان کے اندر, اور دنیا کے بھی انتظامات پوری طرح کر کے دے رہی ہو. یہ ہے نا دو چیزیں, 2 ریلمز ہیں. ادھر ایک 250-100 زانی اٹھا کے لے ہیں, 18-19 ہزار غیبتی عورتیں آدمی ٹھیک لے ہیں. ان کو تو چھوٹا سا شیطان نہیں قابو ہو رہا. انہوں نے بڑے شیطان کی بات کرنی ہے. بگ فائٹ کے لیے تو بڑے شیطان کی بات ہو رہی ہے. ایک زانی چغلی خور آدمی سے, ایک غیبتی سے, ایک چور سے, ایک اچکے سے, ایک کیا اور کیا چھوٹے چھوٹے گناہ بتائیں. چھوٹے کا مطلب چیپ گناہ بتائیں ذرا مجھے, چیپ گناہ. سنا بولیں ذرا, اور چیپ گناہ کیا ہیں؟ تو سارے چھوٹے گناہ چیپ ہی ہوتے ہیں. what I'm saying is, اگر آپ کو وہ والے گناہ اکسا رہے ہیں, آپ سے وہ ڈیل نہیں ہو رہے, تو ابھی تو ریکروٹ اسلام میں ریکروٹ نہیں ہوئے آپ. اسلام کے کرنٹ لینڈسکیپ کے اندر ہمیں, میں اب یہ جملہ شارٹ ویڈیو میں کاٹ نہ دیجیے گا کوئی جو بھی سن رہا ہے, ہمیں گناہگار بھی بڑا چاہیے. اگر وہ دین پہ آتا ہے تو بڑے کام کرے گا. ہمیں تو چھوٹے اچکے ادھر بھی نہیں چاہیے. ہمیں سمجھے, ہمیں اس وقت بڑی سوچ کا بننا چاہیے کہ بھیا اگر اپنے ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو کچھ پروفیشنل پلیئر لے کے آؤ بھائی.
کیا گلی محلے کے بچے اٹھا کے لے کے آ گئے ہو. یہ حالات ہے نا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. سو یہ ہے جب میں کہتا ہوں نا فائٹ دا بگ فائٹ, تو وہ عام بندے کو تو کوالیفائی نہیں ہوتے وہ لوگ. عام بندہ, عام لڑکی اور لڑکا تو کہتا ہے سر میں تو ابھی تک شادی کے شوق میں بیٹھا ہوں, میرا تو پرپز آف لائف یہ ہے کہ 2 بچے ہو جائیں. اس بیچارے کو کیا پتا اسلام کو کیا مسئلے ہیں. اچھا سر 25 year late, is it late to start anything? نہیں بیٹا, لیٹ کا اسلام میں یہ لیٹ کا اور ارلی کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. مسلمان ہیں ہم. جب اللہ تعالیٰ نے, آپ کو کیا پتا آپ 200 سال کی زندہ ہوں. یو اے گرل رائٹ؟ Yes. اوکے, سو آپ 200 سال کی ہوں, ہمیں کیا پتا لیٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے کب مرنا ہے. سب مطلب 18 years سے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا سب کچھ آپ کو, اپنی لائف میں جو بھی کرنا ہے آپ کو. تو 25 years پہ آ کے لگتا ہے کہ بیٹا شعور جب اللہ تعالیٰ دے دیں کوئی بات نہیں. آپ نے جو کچھ بھی کیا نا لائف میں, چاہے وہ غلط کام بھی کیا فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے, تو آپ کی جو برین کی جو سینس ہے نا اس نے ایک مومنٹم تو پکڑا ہے نا, میچورٹی تو آئی ہے نا آپ کے اندر. ٹھیک ہے, سو اس کو استعمال کر سکتی ہیں آپ جسٹ ٹو سیو دا ٹائم دیٹ یو لاسٹ. اوکے, یو کین میک اپ دیٹ ٹائم. یو گیٹ دیٹ؟ Yes, sir. Yeah, thank you, Sana. So, fight the big fight, you'll find out. Think of the big fight, you'll find out کس کور میں جانا ہے آپ نے, کیا کام ہے. AI is a good core by the way, but you need to understand اس کا فائدہ کیسے, کس لیول کے اوپر. آپ سے میں چھوٹا سا ایگزامپل دوں تاکہ سب کو آپ کے تھرو آسانی ہو جائے. کیونکہ I'm talking to youth right now. آپ جب AI میں ایکسلنس حاصل کریں گے تو آپ کی بینچ مارکنگ ہونی چاہیے. بھائی دنیا میں آپ سے بہتر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کوئی سینس نہ رکھتا ہو. اوکے, مقابلہ نہیں ہے یہ, یاد رکھیے گا. مگر انڈسٹری جو ہے نا, جو انڈسٹری بول رہا ہوں, دا ہول لینڈسکیپ جو ہے اے آئی کا, اس میں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. سو دیٹ پیپل ول لک اپ ٹو یو. مسلمانوں کو لک اپ ٹو کوئی کر نہیں رہا, لک ڈاؤن اپون کر رہے ہیں سارے. ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں, ہماری کمپیٹنسی ایسی ہے. اوکے, سو وین یو آر بینگ لکڈ اپ ٹو بائی دا پیپل ہو ایکچولی میٹر, جن کو پہلے سے لوگ لک اپ ٹو کرتے ہیں, تو آپ نے اپنا کام کر دیا اپنی کور میں. اوکے, بس یاد رکھیے گا, میک شیور یو انڈرسٹینڈ. آپ کے باتوں سے بھی قرآن جھلکنا چاہیے اور سیرہ, اور آپ کی حرکتوں سے بھی. باقی کام آپ اے آئی میں ہی ایکسلنس سے کریں, فکر نہ کریں. اور آپ کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ آپ کس آرمی کا فوجی ہیں آپ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ ادھر زیادہ ٹائم اور زیادہ ایکسپرٹیز دے سکیں. اوکے, یور سینس آف اے آئی شوڈ بینیفٹ ود سم ٹینجیبلز ٹو نا. خالی باتیں کتابیں تو نہیں لکھنی نا. کچھ آپ اے آئی میں چلی گئی ہیں نا, تو اب کچھ آپ کے تھرو ہمیں کوئی مشین بھی چاہیے نا ہمیں, پھر سمجھ رہے ہیں, سم انوویشن, سم انوینشن. جی سر. یا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اے آئی کا پھر. Yeah, so let me just talk to last questions now. Today is a short session. We just had to do one. Sydney, Virginia. No? Assalamu alaikum, sir. Assalamualaikum, Virginia, yes. I'm sorry, I'm not calling you Virginia. You're from Virginia. What's your name? I do not know your name. My name is Abbas Ali. Abbas, Abbas, from Virginia. Yeah, I had few questions of Surah Kahf from your previous sessions, which is uploaded on YouTube 2 years ago. You had the full episodes of 15 videos, but there are only 11 videos. And on the last episode, you told that the word Sababa from Surah Kahf is derived from Zaid bin Aslam. He told that he used to derive this word Sababa means ways to the heavens. Sahaba used to take this as that meaning. Well, So my question is, it's not just Zaid bin Aslam. It is inside the Quran as well. The Quran uses this word many times, and it always uses the same word for going up to the heavens. Yeah, sir, I got it. Yeah, I saw the other lectures of yours about this, but I want the reference of Zaid bin Aslam. That's my questions. It's in Ibn Kathir. Ibn Kathir. Yeah. Okay, that's fine. And then on that same video, I got one more hadith that you told me that in the end times that you will be raised by the religion of your friends. Friends, yeah. Yeah. So I also not friend, friend, not friends, friend. Just friend. Yeah. Just friend. Okay. So I also need this reference, sir. Just type this hadith, and you're going to find it in many books. Type it, you'll find it out. Okay. Okay, sir, that's fine. And also I need other reference, like Hazrat Ali said
that Zulkarnain used to travel on the clouds. This is in the Tabri and Ibn Kasir both. Okay, that's fine. And the hadith of Hazrat Umar radiallahu an, that he said that like Zulkarnain, someone named his child as Zulkarnain, and he used to say that is the human being's name. Have you seen the video? I'm gonna make it easy for you. Have you seen the 15-hour video? Yeah, I saw it. So the references are given on every single thing we're showing. But for these things, I didn't see the attached. They are there. They're there. They're there. You'll find them. Yeah, I have gone through those videos like 4 times, but and I collected these questions for references. No. Okay. So one more. Yeah. Go on. You just ask us. Yeah, like one more question. Like Hazrat Ali said that Harut and Marut were in the time of Enoch, Idris alayhi salam. So you told on the video, I need this reference also. I am not sure if it is in. Okay, I'm going to give you 2 names. Okay. Whether Ibn Hajar Asqalani wrote about this in one of his, or maybe it is in Bidaya wa Nihaya, but I'm most probably it's in Bidaya wa Nihaya. Okay. Okay, sir, that's fine. And most probably. Okay, I will find there. Yeah. And on the out of the 15 videos, there is only 11 videos of Surah Kahf, and the Surah Maryam, there is 3 videos are remaining from 2 years. So will it be uploaded? No, there are 13 right now. We unlisted 2. There are 13 uploaded, 13 working videos. So for Surah Maryam, will it be uploaded later? I never did Surah Maryam. But there are only like 11 videos out of, or 11 or 13 videos out of 15. That does not have Surah Maryam. That's just Surah Kahf. Surah Kahf only last 10 or 11 verses are left. I know. We unlisted 3 hours. We unlisted 3 hours because it was a little too detailed. Yeah. Okay, sir. It had a little bit of it had a lot of Bible and the Torah and the Quran and the Hadith. That's the combo. That's the last 3 hours. We just unlisted them because we I think it's too soon for those videos. It's too soon. Okay. Oh, sir, that's fine. Jazakallah khair. I had only these questions right now. Yeah, thank you, Wari. No, Barakallah feek. Keep them coming. Ji, Fariha from United States of America. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। हाँ सर, मेरी 2 बातें ये हैं कि ना, एक तो आप जो है करबला का जो वाकया है ना, वो एक पूरा सेशन इसके मुतालिक करें, बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि सर मैं जो यूएसए में लोगों को देख रही हूँ, जवानों को देख रही हूँ, वो जिस तरह दीन से दूर हुए हैं, पर उनके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हैं। अगर उनको ये चीजें बहुत अच्छे से पता सर, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो अगर कुरान की तरफ आ गए ना, तो वो क्लियर हो जाएंगे। वो आते ही नहीं है, वो इन्हीं वजहों से नहीं आते कि मसलक अलग है और बातें अलग हैं, कॉन्सेप्ट बड़े खराब है। तो अगर उनको ये चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी ना, तो वो जल्दी पिक करेंगे, इन बातों को समझ जाएंगे कि सच क्या है, हमें क्या बताया गया है। वो ना फ्रस्ट्रेट होते हैं जवान ना, मैं जो देख रही हूँ ना बच्चों को, तो वो सुनना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर ना बातें नहीं समझना चाहते। लेकिन अगर उन्हें बता दी जाए ना सही डायरेक्शन में, विदाउट मसलक और ये सारी चीजें हटा के, तो बहुत जल्दी बातों को समझते हैं। और दूसरा ये कि सर सहाबियात जो है ना, उनके वाकयात बहुत कम हमें बताए जाते हैं। मैं एक्चुअली लड़कियों पे काम कर रही हूँ, बच्चियों पे ना, छोटी, तो अगर वो भी आप कभी कभी जो है ना वो सेशन में बता दिया करें, तो
بہت اچھا ورک ہوگا اس کے اوپر کہ اسلام میں جو ہے نا عورتوں کے رائٹس کیا ہیں، یہ بتانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور عورتوں کے رول کیا تھے، اور کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریننگ دی تھی نا وہ کیا تھیں، اور اس ٹائم عورتیں کیا کر رہی ہیں. تو صحیح بہت اچھا ورک کرے گا. تو یہ میں آپ کے مطلب منہ سے سننا چاہتی ہوں، اگر آپ اس پہ ایک پورا سیشن کر دینا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. سیشن نہیں ہو سکتا، صحابیات کی لسٹ بہت بڑی ہے، بٹ یا اوکے یو گو سے گڈ آئیڈیا دو. کربلا کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گونا سالو دی پرابلم دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، بٹ میں چھوٹی تھی نا سر، تو میں نا بہت زیادہ ڈر گئی تھی، جیسے کہ یہ سب دیکھ کر نا، جب مارنا پیٹنا اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا. تو کبھی بھی میں کربلا کے واقعے سنتی نہیں تھی، کہ مجھے پتہ نہیں، ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ نا. تو اسی طرح جو ہے نا بچوں کے ذہنوں میں نا چیزیں کچھ بلڈ ہوئی ہوئی ہیں، وہ چیزیں نا بہت کلیئر ہو جائیں گی، ان کو اصل مقصد سمجھ میں آئے گا. پاکستانی بچوں کے تھاٹس الگ ہیں، باہر اوورسیز کے بچوں کے تھاٹس الگ ہیں، لیکن جب کبھی بھی وہ بچے بات سنتے ہیں نا یا دیکھتے ہیں تو ان کو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. لیکن اگین وہی والی ساری بات کہ جو گھر میں یا تو کلچر افیکٹ ہوتا ہے کہ پاگل ہو گئے امریکہ میں آ کے ہی کیا حرکتیں کر رہے ہو، کہ مطلب دین سیکھو گے، یا پھر جو ہے نا مسلک اٹیک ہوتا ہے کہ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے تو اس مسجد میں نہیں جانا. یہاں پر بھی یہ سیم وہی پاکستانی والا چکر ہے، اس مسجد میں نہیں جانا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی بات نہیں سننا. تو بچے بھی نا بس وہ سائڈ میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر سناؤ ہی مت، ختم، یہاں پہ اسٹاپ کر دو. تو وہ بس جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ورک کر سکتی ہیں ان کے اوپر. okay, inshallah. Okay, let me just try and work if I can utilize this to build a psychological platform of Hussein ibn Ali alayhi salam. Inshallah, you're right. That is quite a dopamine question. I will do that, Faria. You're right. Sahabiyat ke upar I do not know how long is that going to take, but it's not کہ ہمیں صحابیات کا نہیں بتایا جاتا ہے، مگر جو آرکیٹائپ سیٹ کی گئی نہیں ہے خاتون کی وہ خراب کر دی گئی ہے. تو صحابیات اس میں ہمیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صحابیات تو پوری نہیں آئیں گی نا اس کے اندر. جی ڈوپامین کوسچن. What's your name? Sir, my name is Amin. I just wanted to attract your imagination to my. I can't understand, sir. مجھے نہیں آواز آ رہی. آپ انڈیا سے؟ Yes, sir. How do you think I guessed that? By the slang. There's a certain accent that Indian Urdu is Indian. There's some it's very different. Which is not bad or good. I'm just saying it's different. جی آپ کا نام کیا ہے؟ امین احمد. آپ کا مائک ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. جی امین کیا سر یہ کوشچن تھا کہ like the question is that there is a lot of capability in the youth that they can do many great things and all, but the thing is they're just addicted to small or they can say like worldly desires, like to very low graded worldly desires, like ladkiyon ke piche padna hai and all those things. Like how does, like they have a lot of knowledge, let's say a guy like who has done hifz, he has like done say a part of Quran, but still he gets into those things and he categorizes those things as good, as something cool or something like that. But the thing is addiction, like how to overcome that how to reduce the like the diluted, that the center of dopamine is diluted, right? How to like decrease it, like, or how to end it, or some solution to it. That's the answer to my first question. That I gave the answer to the first question. But you're talking about little kids, and then that's a different ball game that we have to play. Mostly teenagers and youngsters, youth. You can say youth. Most of them are just addicted to such small things. Yeah, I'll tell you something. If you guys and us play different games, kids are going to play the same games. جو گیم ہم نے کھیلنی ہے بچوں نے وہی گیم میں ہیرو بننا ہے، یاد رکھیے گا. سو اگر ہم لڑکیوں کو کہیں کہ لڑکیاں بہت مرتی ہیں جی میرے پہ، تو میرے تمام یوتھ نے اس کو سینٹر آف کمپیٹنس ڈکلیئر کر دینا ہے کہ یہی ہے بھائی سینٹر آف کمپیٹنس، کہ زیادہ لڑکیاں مرنی چاہیے میرے پہ. اور لڑکیوں نے بھی یہ کرنا ہے، جو بڑی سینئر لڑکیاں ہیں، یار بڑے رشتے آتے ہیں اس لڑکی کے، بس
کہانی ختم کر دیا آپ نے اس لڑکی, باقی تمام یوتھ کو. We are the reasons why our little ones are playing these games. They are our mirrors. ہمارا آئینہ ہیں یہ لوگ بچے. Okay, so you want to change them, you got to declare different games with different rules and win those games, you know. انڈیا میں فٹ بال یا انڈیا میں ہاکی, انڈیا میں سوئمنگ, انڈیا میں I don't know کیا کیا, مجھے انڈیا کا زیادہ اسپورٹس لینڈسکیپ نہیں پتا, مگر راؤنڈ اوور پاکستان جیسے ہی ہے. تو آپ بتائیں کوئی سے 6 فٹ بالرز کے نام بتائیں جو انڈیا کے لیے کھیلتے ہیں. کس شہر میں آپ امین؟ بینگلور. بینگلور ساؤتھ میں انڈیا میں نا آپ؟ جی جی. اوکے, سو آپ بتائیں انڈیا کے ٹاپ 5 فٹ بالرز کون ہیں؟ I'm not basically more of a football person, No, but it's not, because I'll tell you why. آپ you're not playing for Indian cricket anyway, مگر آپ کو سورو گنگولی کا پتہ ہے نا؟ yes sir. یا آپ کو دھونی کا پتہ ہے نا, آپ کو کوہلی کا پتہ ہے نا؟ Surely. Yeah, you can know you can count the hair on their head. اتنا پتہ ہے ہم سب کو. Why do you think we know so much about cricket? Tell me why. Because our elders, last generation نے ان کو پرسونیفائی کیا تھا. اس وقت میاں داد اور عمران خان تھے, آپ کے پاس گواسکر تھا, اور who was there? کپل دیو تھے. You know what I'm saying? Yes sir. دیکھیں جنریشن کا نا ٹریس نظر آئے گا آپ کو. آپ یہ بتائیں گواسکر سے پہلے کی جنریشن کا کوئی سے 2 کرکٹرز کے نام بتائیں. نہیں پتا ہوں گے آپ کو. چلیں 2 یا 3 کے پتا بھی ہوں گے, بیکاز گواسکر نے بتا دیے تھے. You know? Yes. You need to understand, we can see back a little farther than just our generation. We can see a little bit of a trace there, but the real effect is from the last generation. اب کیا ہوا ہے, سنیل گواسکر نے یا کپل دیو نے, اور کون ہے آپ کے انڈیا میں, کون ہے مین سٹار اس جنریشن کا؟ سچن, وراٹ. نہیں, یہ سچن تو سیکنڈ جنریشن ہے نا, میں اس سے پچھلی جنریشن کی بات پوچھ رہا ہوں. جب عمران خان, میاں داد وغیرہ, یہ گواسکر وغیرہ جب ہیروز تھے آپ کے انڈیا میں, تو اور کون کون تھا موٹا موٹا, کیا نام ہے؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے امین, اتنی جلدی ہماری امنیجیا ہے, ہمیں پتا نا, ہمیں اتنا امنیجیا ہے. یہ ہے ڈوپامین, یاد رکھیے گا, یہ سیروٹونن ہے جو سچن تندولکر کو پوری انڈیا کا سب سے بڑا انفلوئنسر بناتا ہے. کیوں؟ بیکاز از پلئنگ اٹ سو ویل نا. یہ دیکھیں لوپ لگا ہوا ہے, اس کو فیڈ بیک میکینزم بولتے ہیں. کہ سچن تندولکر انڈیا سے فیڈ بیک لیتا ہے, انڈیا سچن تندولکر کو فیڈ بیک دیتا ہے. کس چیز کا؟ سیروٹونن کا. یہ فیڈ بیک ہے, غور سے سمجھے اس بات کو. انڈیا سچن تندولکر بنا رہا ہے, سچن تندولکر انڈیا بنا رہا ہے. ٹھیک نا, مطلب انڈیا بنا رہا ہے, مطلب انڈیا میں سارے کرکٹرز کو انڈین کرکٹر بنا رہا ہے, اور سارا انڈیا کا میس مل کے سچن تندولکر کو اور زیادہ انرجی دے رہا ہے کہ تو اور بنا. You see, it's a perfect loop. So فٹ بالر یہ کر نہیں سک رہے بیکاز میچ فٹ بال نہیں دیکھ رہا تو وہ اتنی کمپیٹنس نہیں لے کے آ رہے. وہ کمپیٹنس لے کے آئیں گے تو میچ دیکھے گا تو وہ کمپیٹنس لے کے آئیں گے. سی دا لوپ. It's not about you playing the game. It's about you understanding the credibility of the competence that these people create. یہی سائنس کے ساتھ ہوتا ہے, یہی آرٹس کے ساتھ ہوتا ہے, یہی دین کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی تمہید باندھنے کے بعد آپ تک یہاں تک بات پہنچی ہے. یہی رول لوپ دین کے ساتھ ہو. اگر ہم نے یہ لوپ دین کے ساتھ کریٹ کر دیا تو میچ دین کی طرف کریٹ ہوگا, ہیروز بنیں گے, ہیروز میچ کی وجہ سے اور بڑے ہیروز بنیں گے, ان ہیروز کی وجہ سے اور زیادہ میچ سے اٹریکٹ ہوگا ان کی طرف. سی دا لوپ. کیمسٹری وہی ہے, سیروٹونن کام ہی یہ کرتا ہے, کام ہی ہے سیروٹونن کا. What we have to do is change the game, and you see you are competent in football, people will know you because of football. I'm pretty sure some footballers are known by a lot of Indians, some swimmers, some archers, some Olympians known by Indians. They are not there all the time. You just need to be there all the time. اس کے لیے اسلامک میسجنگ سسٹم کو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ سائنس سمجھے پوری. سائنس کیا ہے؟ You need to be there and you need to be competent. 2 کام کرنے ضروری ہیں, خالی کمپیٹنٹ ہونے سے کچھ نہیں ہونا. جنگل میں مور ناچا, انڈیا میں بھی یہی ہے نا. انڈیا میں تو نہیں نظر آتا نا جنگل میں مور ناچا, تو محاورہ پتا نا آپ کو؟ جی. کیا ہے محاورہ انڈیا میں؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یا تو جتنا مرضی سچن تندولکر
جنگل میں جا کے بیٹنگ کرے, کسی کو نہیں فائدہ, کسی کو نہیں پتا کتنا بڑا ہیرو ہے وہ, جب تک کہ وہ رانجی نہیں کھیلتا. سمجھ لیں جی. سو یہی کہانی ہے کہ پہلے اسلام کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں. کیسے؟ ہمیں پاس ہے ہر چیز مین اسٹریم میں آ جاتی ہے. اب انفلوئنس کی طاقت ہمارے پاس سوشل میڈیا میں, اور کمپیٹنس اتنی ہو کہ یہاں کے جو ہیروز ہیں واقعی فیسینیٹ کریں گے. یار کیا کمپیٹنس ہے. انڈیا ہے نا آپ کا, انڈین ہے ذاکر نائک آپ کا, ہے نا آپ کا, انڈین میں آپ کی گلیوں میں سے نکلا ہے نا. کمپیٹنس تھی تو نظر آ گئی تھی نا. So what I'm saying is, you need to know what the game is, you need to know what the rules are. That's it. باقی کیمسٹری خود اپنا کام کرے گی. آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں, بچے آپ کے لیے رو رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں لڑکیاں تاڑنی پڑتی ہیں بیٹھ کے بنگلور کی. کیونکہ I'm actually 18. yeah, you're the big brother of so many of your Bangalore 12-year-old, 13-year-olds. لڑکیاں آپ خبردار ہو گئی ہیں کہ امین بڑا ہو گیا ہے. بنگلور کی لڑکیاں اس وقت پریشان ہیں, امین بڑا ہو گیا ہے. سمجھ لیں, you need to understand the problem here. It's not that hard. People will be loving religion, playing religion, knowing religion, gaining the credibility inside religion. Agar enough boys are competent in religion. That's it. Same like cricket. اگر گواسکر اس طرح کی پرفارمنس نہ دکھاتا تو سچن ٹینڈولکر پیدا ہی نہیں ہونا تھا انڈیا میں. اب بتا رہا ہوں آپ کو, گواسکر نے ایک سچن ٹینڈولکر پروڈیوس کیا ہے. کیسے؟ کیمسٹری, سیروٹونن سے. پوچھ لینا کسی دن سچن ٹینڈولکر ملے گا, پوچھنا, کہنا یار اگر تجھے ایک بندے نے لائن اپ کیا نا, گراؤنڈ کیا کہ تو کہیں اور نہ جائے, گراؤنڈ کہتے ہیں اس کو, گراؤنڈ کر دیا, اور اریکٹ کیا کہ ہاں آپ تو اس اونچائی تک جائے گا کمپیٹنس کی, کو اس بندے کا نام بتاؤ. I bet you $1 million he's going to say, if you have to choose one man, it's Sunil Gavaskar. I'm telling you this. اور اب آج کل کی جتنی بھی ٹیم ہے سب سچن ٹینڈولکر سے پروڈیوس ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں تکا لگا انڈیا میں کوئی فاسٹ بالر نہیں پیدا ہوتا؟ تکا یہ. Why do you think انڈیا میں فاسٹ بالر پیدا نہیں ہوتے؟ 6 گنا بڑا ملک ہے پاکستان سے, اور ہر گلی میں پاکستان میں فاسٹ بالر بیٹھا ہوا ہے. کیا ہمارے پاس فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ ہمیں مسکولر ٹریننگ ملتی ہے کہ یہ والے بازو اور کندھے کی اور ٹرائسیپ کی ٹریننگ ملتی ہے, بچپن میں اسکول میں مارا جاتا ہے اس جگہ پہ. پاکستان میں ایسے ہوتا ہے. ہمارے پاس کیوں فاسٹ بالرز تھوک میں نکلتے ہیں, اور آپ کے پاس کیوں بیٹسمین تھوک میں نکلتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی فرسٹ جنریشن ہیروز بیٹسمین کی تھی اور ہماری بالرز کی تھی. سمجھ رہے ہو بات امین؟ جی جی. آپ پتا سیروٹونن اور ڈوپامین دیکھیں ذرا, یہ دونوں کیمیکل کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے سامنے ہو رہا ہے سارا کچھ. پاکستانی بالر پروڈیوس کریں گے ہی کریں گے, اور انڈین بیٹسمین پروڈیوس کریں گے ہی کریں گے, بیکاز 2 نسلوں نے تھوک میں کمپیٹنس پروڈیوس کر دیا. اور پیچھے چلے, پچھلی نسل میں نکلتا ہے 1 بندہ 2 بندے, بس ایک گواسکر. I'm sure اور ہوں گے نا, میں انڈین کرکٹ کو اتنا زیادہ پچھلی جنریشن کا پتہ نہیں مجھے, I'm pretty sure اور بھی ہوں گے, مگر میرے تک پہنچ گیا نا گواسکر, آپ تک پہنچ گیا نا, اپنے پوتوں کو انسپائر کر گیا نا. وہ روحان نام ہے نا اس کے بیٹے کا, کہ کیا نام ہے, وہ بھی کھیلتا تھا نا, وہ اس لیول کا نہیں نا نکل سکا. باقی کہ انڈیا میں دیکھو کہاں پہ کتنے بیٹسمین نکال دی اس نے. عمران خان کے اپنے بچے بالنگ بھی نہیں جانتے ہوں گے, مگر 50,000 عمران خان کی وجہ سے فاسٹ بالرز پروڈیوس ہو گئے. 50,000 نہیں, 50 لاکھ, لٹرلی 50 لاکھ, اس سے بھی زیادہ, بیکاز سیروٹونن ٹریگر کر دیا اس نے ہر لڑکے کا کہ میں نے فاسٹ بالنگ کرانی ہے. لیتھل کام ہے, it's a man's job, you know. بالکل ایسے ہی دین کے ساتھ ہو رہا ہے. دین میں کریڈیبلٹی زیرو ہے, کوئی بندہ مولوی نہیں بننا چاہتا. سوچیں تو صحیح, فریادیں کر رہے ہیں بیٹھ کے دین پہ آ جاؤ, نہیں کوئی آ رہا. آپ کانفیڈنس کریٹ کریں, لوگوں نے چھلانگیں مارنی ہیں دین پہ, آپ کے پوتوں نے, آپ کے پڑ پوتوں نے چھلانگیں مارنی ہیں. کوئی ایک کریڈیبل فیسینیشن پروڈیوس ہو جائے کہ یار یہ دماغ کس لیول پہ جینیس قسم کے کام کرواتا ہے دماغ, اگر آپ دین میں انٹر ہو گئے تو. نہیں, نہ بہادری کی کوئی مثال ہے. آپ بتائیں کرکٹ میں بہادری چاہیے ہوتی ہے؟ تھوڑی چاہیے ہی ہوتی ہے, اتنا آسان نہیں ہے فاسٹ بالر کو فیس کرنا. ٹھیک ہے, لوگ اس وجہ سے بھی جاتے ہیں. یہ والا ڈینجر جو ہے نا لڑکے کو بیٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہے لٹرلی.
یا دین میں بہادری چاہیے ہو, بالکل جان چلی جائے گی بھائی. کرکٹ میں نہیں جان جاتی, اسپورٹس میں نہیں جان جاتی, دین میں تو ہر روز جان جاتی ہے. اتنی بہادری چاہیے, ہاں, مگر اس بہادری کا کوئی ذکر کرنا نہیں چاہیے. نہیں, ڈرپوک مائیں, ڈرپوک باپ بچوں کو دین سے ڈرا رہے ہیں کہ ادھر نہ چلے جانا, بلکہ کیا کر رہے ہیں, ڈیفینیشن بدل رہے ہیں. جان جانے والا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. بس گھر بیٹھو, نمازیں پڑھو. سوچیں ذرا, جو فائنسٹ ایسٹ تھا اسلام کا, بہادری, جس میں جان جانے کا خطرہ تھا, وہ نکال دیا اسلام سے امی نے اور ابو نے. تو پاگل ہے کوئی بچہ جائے گا ادھر, وہ جاتا ہے جی ٹی اے کی ویڈیو گیم دیکھتا ہے, وہاں سے بہادری نکال کے چوریاں کرتا ہے, ڈرگز کرتا ہے اسکول میں, پولیس سے پنگا لیا ہوا ہے. بہادری تو چاہیے, انسان کی نیچر خود ڈیمانڈ کرتی ہے بہادری. لڑکے ڈرگز میں اسکول میں کیوں جا رہے ہیں, پولیس والے میرے خلاف ہوئے ہیں, لٹرلی 14 سال کے بچے اسلام آباد میں میتھ خود گھر میں بنا رہے ہیں ٹو ڈیٹرمن کہ میں بھی ایک تھریٹ ہوں, مجھے بھی تو وہ خطرہ چاہیے. آپ کو خطرہ ہی چاہیے تھا, آپ کو 50 غزوے کرا دیتے ہیں, 100 سریوں میں بھیج دیتے ہیں. اسلام تو کراتا ہی رہیے, آپ کو ٹینشن کیوں لیتے ہیں, آپ جان جوکھوں پہ آئیں گے آپ. نہیں, یہاں پہ تو ہے ہی کوئی ایسے کانسیپٹ نہیں. اچھا چلیں, بہادری اور ایلوکوینس, کمیونیکیشن, پیپلز انسپریشن, نسلوں کی نسلیں جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے علم کے گوتے لگائیں گی, کتابیں لکھیں گی آپ کی وجہ سے, لوگوں کو امپروو کریں گی آپ کی وجہ سے. اسلام یہ اپرچونٹی دے رہا ہے. آپ بتائیں کیا ٹنڈولکر نے, گواسکر نے, انضمام نے, اور پاکستان میں بیٹسمین کا نام ہی نہیں کوئی میرے ذہن میں آتا انضمام کے علاوہ جو اس لیول کا ہو نا, جس نے آگے سے بیٹسمین پروڈیوس کیے ہوں, یا میاں داد. ٹھیک ہے, سو کیا انہوں نے کرنا ہے, زیادہ کیا کرنا ہے. What do you think they're going to do? Produce tiny little sportsmen? They're not going to impact anybody except themselves, کہ جس میں پیسے کما لیں گے, ایک زیادہ پروفیشن ہوگا بیسٹ کے سینیریو میں. ورسٹ کے سینیریو میں آپ کو ہی پتا ہے, مجھے پتا ہے, میرے سے زیادہ بائی دا وے بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میں تو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں یہ کرکٹرز کے ساتھ نا, پروفیشنل کرکٹر کے ساتھ. میں تو بتاؤں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ان کے گناہ کیا ہیں, کیونکہ دین زیرو ہے اور پیسہ آ جاتا ہے, فیم آ جاتا ہے, پھر یہ غدر مچاتے ہیں. کیا یاجوج ماجوج نے بندے کھانے اور چیزیں کھانی جو یہ کھا جاتے ہیں. سوچیں صحیح, ریپرکشن کیا ہے, دین کہاں پہ لے کے جا رہا ہے, یہ باقی کے معاملات وہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. فینومینا وہی ہے, کیمسٹری وہی ہے, لٹرلی کیمسٹری وہی ہے. ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ ساری کہانی یہاں پہ کیمسٹری کی تھی. ایک دفعہ آپ چینل اور ہارنس کر دیتے, آپ کے گھروں سے علی بن ابی طالب نکلنے تھے, آپ کے گھروں سے عمر بن خطاب نکلنے تھے, آپ کی اپنی بچیوں نے فاطمہ الزہرا بننا تھا. نو, ہم نے وہ ایٹریبیوٹس نکال دیے جو نیچرل کیمیکل ریکوائرمنٹ تھی ہماری, اور ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ دنیا نے تھوڑی دینے وہ والے ویلیو سسٹم, دنیا میں وہی کیمیکل یوز کرنے ہیں. بہادری چوروں کے اندر آئے گی, پولیس میں آئے گی, لٹرلی آئے گی, مگر کیا سکوپ ہے اس بہادری کا. لوگوں کے پیسے مار رہا, لوگوں کے بچے گوا کر رہا, لوگوں کے بچے خراب کر رہا ڈرگز میں ڈال کے, یا اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہا ہے. دیکھے بھی ساری انڈین فلمیں یہی نہیں دکھا رہے. کیمسٹری خود بتا رہی ہے اپنا آپ ننگا کر کے آشکارا کریے کہ انسان کی میک کیا ہے. دیکھ لیں ساری فلمیں, کیمیکل وہی استعمال ہو رہے ہیں. پہلے ہیرو بہادر ہوتے تھے, اب ویلن بہادر ہونے شروع ہو گئے. اب ڈرگ ایڈکٹس بھی ہیرو بن گئے, کیونکہ ان کو تو کیمسٹری تو سیٹسفائی کرنی ہے کہ یار آئی نیڈ دا کریج, آئی نیڈ دا اسٹیڈفاسٹ, آئی نیڈ دا ریزیلینس ان مائی ہیرو. ہیرو وہی کریٹ ہو رہا ہے, مگر آپ کرتوت 2 نمبری والے کروا رہے ہیں. ہم اسلام کب سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری اپنی کیمسٹری کو پورا کروں گا میں, تم اپنی اور جگہ پر آ جاؤ گے. تمہاری کیمسٹری میں جتنے بھی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈز ہیں, ایک مشین اپنی فل پرفارمنس دے گی, اور تو اتنا کنٹینٹ مرے گا, اللہ کے پاس جائے گا تو اپنی پوری اور جگہ پر جائے گا کہ تو نے وہ والے ایٹریبیوٹس پورے کر دیے ہیں جو تیرے ایک خلیے نے ڈیمانڈ کیے تھے. اسلام اتنی کمپلیٹ مینوئل بک دے رہا ہے, مگر نہیں, وہ کوئی سمجھائے گا تو امی اپنے بچے تک پہنچائیں گی نا. تو بچی کو تو, امی کو تو ٹریننگ یہ ملی تھی جب 12 سال کی تھی کہ میرے لہنگے کا کلر گرین ہونا ہے یا ریڈ ہونا ہے. وہ 12 سال سے 22 سال تک انہوں نے وہ لہنگا ہی امیجن کیا ہوا تھا. انہوں نے کیا دیکھنا کہ بچوں کے اندر ایٹریبیوٹ کیسے ڈالتے ہیں. وہ تو دیکھتے ہیں لہنگے میں سونا کیسے ڈالتے ہیں, سلور کیسے ڈالتے ہیں, کڑھائی کیسے ڈالتے ہیں. That's what our mothers are being trained upon before they have us. So it's as detailed as I can get you. آپ کا سوال ہے ڈوپامین کا, جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے ڈوپامین. آپ امیجن کریں, میں ابھی صرف سیروٹونن کی بات کر رہا ہوں. امیجن کریں کریج کا جو کیمیکل ہے نا, سیروٹونن ہے بائی دا وے, کریج کا کیمیکل ہے. سیروٹونن از دا کیمیکل آف کریج. بہادری کا کیمسٹری پرائم کیمیکل ہے ہمارا. وہ گیم کے اندر آئیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں بیٹسمین ہوں نا خود بھی, آئی پلے کریزی کرکٹ, یو ہیو نو آئیڈیا. سو جب میں نے کسی لڑکے کو, یا لڑکے آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, بل پین کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے نا, تو ہم کیا کہتے ہیں,
what you think, ایک لڑکا دوسرے لڑکے کا مذاق اڑاتا ہے یا 6 لڑکے ایک لڑکے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, تو امین کس ایٹریبیوٹ کو کم کر کے بتاتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک رول ہے. کیا چیز؟ جس میں وہ خود بہتر ہو دوسرے کو. نہیں, ہم سب نے ایک ہی, پوری برازیل سے لے کے انڈیا تک, پاکستان سے لے کے امریکہ تک, ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے جو کہ لڑکے کو ٹانٹ کرنے کے لیے ہم کم کر دیتے ہیں اس کا, اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کی بہادری ہے. ہم ہمیشہ لڑکے کو اس بزدل کیا کے بلاتے ہیں نا, غلط القاب ہیں, ہر علاقے کی اپنی گالی ہے, مگر گالی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بزدل ڈرپوک آدمی ہے. ٹھیک ہے, وہ سپورٹس میں بھی ہوتا ہے, وہ پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, وہ سوشل سسٹم میں بھی ہوتا ہے, وہ گھروں میں ڈومیسٹک سسٹم میں بھی ہوتا ہے کہ اب کسی لڑکے کا مذاق اڑانا تو اس کو ڈرپوک بولا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ موسٹ یونیورسل گالی ہے ایک آدمی کے لیے. پتہ سمجھ لینا بات میری, ایوری ون نوز دیٹ. سو میں خالی کرکٹ کی مثال لے کے کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹسمین بھی نا, اس لیے ہم ایک دوسرے کے سامنے جتا رہے ہوتے ہیں بیٹسمین بھی کہ آئی ایم گونا فیس دا فاسٹسٹ بولر. میں اوپن کرتا ہوں نا تو مجھے پتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دا موسٹ ڈینجرس پارٹ آف دس گیم. جب بال نہیں ہوتی ہے اور فاسٹ بالر لگے ہوتے ہیں اور میں آرمی کے سولجر کی طرح گارڈز پہن رہا ہوتا ہوں, ہیلمٹ پہن رہا ہوتا ہوں, اور فیلنگ یہ دے رہا ہوتا ہوں کہ آئی ایم گونا فیس دا فاسٹسٹ بلٹ. جب تک تم جاؤ گے تو بلٹ کی سپیڈ بہت آسان ہو چکی ہوگی. یہ میں جملہ بولتا ہوں اپنے بل پین میں. Why? Because I want to raise my serotonin. I want to feel the whole pleasure of all the game. Everyone does that in his own way. I know everyone wants to face that bullet then. Everyone wants to see کہ نہیں میں نے زیادہ بہادری دکھانی. بالکل یہی کیمسٹری کرکٹ میں تمام عوام کو پتا ہوتی ہے, اس لیے وہ چیس کرتے ہیں, اسی کیمسٹری کو چیس کر کے اپنا ہیرو کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انضمام کی شکل نہیں بنانا چاہتے, وہ ٹینڈولکر کی کٹ کاٹ نہیں بنانا چاہتے, ٹینڈولکر کے ایکسنٹ میں نہ اردو بولنا چاہتے ہیں, نہ انگریزی نہ ہندی. وہ اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں جو کہ رونالڈو یا میسی یا ٹینڈولکر پریکٹس کرتے ہیں, وہ ایگزیبٹ کرتے ہیں, پریکٹس نہیں ایگزیبٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ خاص ایٹریبیوٹل اسٹرکچر ہے کہ اس کی اسکل ایسی ہے کہ اس کی ٹائمنگ, اس کی اسپیڈ, بیٹ اسپیڈ, اس کی پریسیجن, اس کی ایلیگنس کریٹ ہو رہی ہے اس سے, چاہے وہ میسی ہو, رونالڈو ہو, یا کوہلی ہو, یا ابھی کون کھیل رہا, کون ہے اس وقت انڈیا کا بیسٹ بیٹسمین, یا پھر فاسٹ بالر ہو, تو وی سی ہز ایکشن, وی سی دا وے ہی از گوئنگ ٹو the beauty of his balance of the action. ہم بندے کو نہیں کبھی امیٹیٹ کرتے, ہم اس کے ایٹریبیوٹس چوزتے ہیں اس کے اندر سے. بچہ کبھی بھی عمران خان نہیں بننا چاہتا, عمران خان کے ایٹریبیوٹس لینا چاہتا ہے. He wants his own identity but the attributes of his hero. You need to understand that. بالکل اسی کیمسٹری کو سمجھتے ہو آپ اس دین کے اندر لے کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اسکالرز کتنی بڑی محنت کر کے جاتے ہیں, اور ہم نے وہ ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے جو لینا ہوتا ہے وہ نہیں لے رہے, کیونکہ ہم نے بیچ میں اما اور ابا کی دیوار حائل کر دیتے کہ جو کہ نلیفائی ڈائلیوٹ کر دیتا ہے اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو. That's it. اتنی بڑی چیز ہے سائیکالوجی بیٹا. ایک دفعہ سائیکالوجی سمجھ آ گئی, اسلام ریوائیو ہو جائے گا. کیسے؟ اگلی نسل سے ڈیمانڈ وہ یہی کریں گے. بچے ہمارے پیدا ہوئے ہوئے بچے 2-3 سال کے بچے ڈیمانڈ کریں گے کہ بھیا ابو جی آپ ہیرو بنیں گے تو میں آپ جیسے بنوں گا, ورنہ آپ کے علاوہ کسی بھی اور ہیرو کو پکڑ لوں گا, مجھے چاہیے ہیرو, مجھے وہ ایٹریبیوٹس چاہیے ہوتے. دس از واٹ دا کیمیکل ڈیمانڈ آف دس ہول آرگنزم آف ہیومن بینگ از, چاہے وومن ہو یا مین ہو. اگر وہ سمجھ آ گئی تو گیم چینجر آپ ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے, ٹرسٹ می, وہ کھیلتے ہی کیمسٹری کے ساتھ ہیں. میں نے تو ویڈیو گیم دیکھی, اس پہ ڈوپامین ویلیو لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب تو ویڈیو گیمز وہ بن رہی ہیں. روح کانپ گئی تھی میری جب میں نے یہ دیکھا ہے یورپ کے ایک ملک میں نا, oh my God, they have cracked the formula. سمجھ آ گئی ہے ان کو. یہاں پہ مسلمانوں کو میں نے ڈوپامین بولا, مذاق ویڈیوز بن رہی ہے. ساحل ادیم ڈوپامین, اس نے کوئی نیا لفظ نکال لیا, شیطان کا نام, اس نے نیا انگریزی. امیجن کس لیول کی ریزسٹنس آ رہی ہے. بٹ دیٹس اوکے, that's one of the many problems a Muslim is going to face. I'm not going to stop doing whatever I'm doing. What I'm saying is you need to see landscape کیا ہے, problems کس وائرس کدھر تک پہنچ چکا ہے. Okay, Amin, thank you so much for your question. It was very insightful. I gave a long answer because یاد رکھیے گا, انڈین مسلمان اگر موومنٹ شروع کر دے تو پاکستانی مسلمان آٹو کریکٹ پہ ٹھیک ہو گیا. اتنے تعداد میں آپ لوگ, اتنا بڑا افیکٹ ہے. اوکے, اتنا بڑا افیکٹ ہے.
You need to understand, you are in a way bigger platform. Indian Muslims, I'm telling you this right now. You are a lot more in number. You're a lot more effective. You are in a way better pedestal in a manner of effectiveness. پاکستان جو مرضی پرفارم کرے گا پاکستانی مسلمان, ایکسپیکٹیشن ہی ہے ہم سے. ہم نہ پرفارم کر کے تو ویلن بن سکتے ہیں, پرفارم کر کے ہیرو نہیں بن سکتے. ہم بیسک میرٹ ہے پاکستانی کا. ہاں جی, بنایا تھا اسی لیے اسلام کے لیے, کر کے دکھا دیا, بڑا احسان کیا آپ نے, یہ اسی لیے یہ کام ہے ہمارا. تو ہم نہیں کر کے ویلن ہیں, دوزخی ہیں ہم پاکستانی, اگر ہم اسلام کا کام نہ کریں تو. آپ لوگ انڈیا میں جا کے کر کے دکھا دینا تو 50% بھی پرفارم کر کے نا, یو ول بیکم دا بگیسٹ ہیروز. We all know what you guys are going through. ہر پاکستانی, ہر دنیا کے مسلمان کو پتا ہے کہ انڈین مسلمان کے کیا پرابلمز ہیں ٹو پریکٹس the real attributes of Islam. آپ کی پرفارمنس کم بھی ہوئی نا, you are still the bigger hero. میری پرفارمنس 100% بھی ہوئی تو میں تب بھی اس لیول کے اوپر افیکٹ نہیں ڈال سکتا گلوبل کمیونٹی میں. That's why realize your value, realize the timing. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں, کسی وجہ سے آپ کو وہاں پہ پلیس کیا گیا. ٹھیک ہے. So I think that's it. I have a session at 2:00 Pakistan time. We're going to take one last question. I have 5 more minutes. 5 more minutes. I'm not going to go back to Toronto. I did ask Toronto. Noor, aapne us waqt unmute nahi kiya. Okay. Yeah, one announcement yahan pe main kar dun. Our international tour is being locked right now. میری تھوڑی سی dates change ہوئی ہیں اسکینڈینیویا کی, زیادہ نہیں ہوئی because of the venues. We don't select the cities, you select the cities. یہ جو بار بار ای میلز مجھے آ رہی ہے نا کہ میں نے یہ والے شہر کیوں چوز کیے ہیں, اور بڑی تلخ ای میلز آ رہی ہیں. میں نے نہیں کوئی ناروے کے شہر سلیکٹ کیے. ناروے کے شہروں کے اسٹوڈنٹس نے, یوتھ نے, پیرنٹس نے خود ہمیں دے چوز اس کہ آپ ادھر آئیں, اینڈ دے ڈڈ آل دا ورک, کہ لوگوں کو اکٹھا کیا, سوشل میڈیا پہ کیا انہوں نے, اینڈ دے جسٹ ارینج اے سیشن. اٹس اے فری سیشن. Okay, I'm not charging for this tour. It's a Muslim identity tour mostly. So I don't choose کہ میں نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے, جو کہ جانا ہے ابھی انشاءاللہ. میں نے نہیں چوز کیا, میں نے نہیں سویڈن کی اور ناروے کی سردی میں میں نے نہیں جانا تھا. یہ انہوں نے کہا کہ ادھر آئے, یہاں پہ گرمی نہیں پڑتی, سردی رہے گی, اس لیے برف سے نہ ڈریں. And I'm not scared of them. I'm just saying they chose the timing, they chose the venue. We are just calibrating the dates. Okay. سو آپ لوگ بتائیں گے کہ کہاں پہ سیشن کرنا ہے, اور کہیں دور ہے تو آن لائن کر لیں, کوئی بات نہیں. آپ کے پاس بندے اکٹھے ہونے چاہیے بس, جو کہ سیریس نوٹ پہ سننے میں آئے اور کچھ کرنا بھی انہوں نے. اوکے, اپنے گھر جا کے انہوں نے کوئی اپلیکیشن بھی دکھانی ہے. اوکے, اینڈ انڈیا از ناٹ ان دا لسٹ رائٹ ناؤ. ابھی تک میں نہیں, انڈیا کی لسٹ نہیں ہے میرے پاس. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا. I am just getting 20-30 inquiries a day. This is not in the, it can be in the list. India کوئی بین نہیں ہوں میں. I'm just saying India is not part. میں ویسٹ کی طرف موومنٹ ہے, ایسٹ کی طرف موومنٹ ہوگی تو واپسی پہ شاید کیا پتا کوئی اپرچونٹی ملے. Okay, I wanted to go to Australia, جن کی وجہ سے, جس کلسٹر کی وجہ سے یہ اسٹارٹ ہوا سارا کا سارا ٹور, وہ میلبرن میں بیٹھا ہوا ہے پورا کلسٹر. وہی سیشن نہیں لاک ہو سکا, باقی سب ہو گئے ہیں. So you need to understand, it's not upon me. Okay, it's not upon me. اور کیا کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں بس آپ کی ای میل ساتھ ساتھ کھول کے دیکھ رہا ہوں جو مجھے آئی ہوئی ہیں ٹاپ ای میلز. لاسٹ کوشچن. I need a boy. Okay, England. Let's go back to England. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullah. Thank you so much for unmuting me. It's this question is for my daughter. She's 14-year-old and she goes to a school where the majority of kids are like the English speaking, like white population.
So she's in year 10. So the problem is that there's a lot of bullying going on there. So I tell her, to be courageous, to stand up for herself and all that. So she says that, okay, for girls, I can do that. But what to do about boys? Because boys, like, they throw things at her sometimes, while she's walking around, sometimes they'll kick her, stuff like that. So she has spoken to teachers, she has done everything. So I say, I don't really know what to say to her. I'm really like, I really don't know, because as a mother, I feel scared that, okay, they are big boys, they're year 10 boys. I cannot tell her to do the same to them. Once I said, okay, just do whatever they are doing to you. If they are throwing things to you, throw bigger things to them. So she said, if she really likes you. So she said, if Sahil Adeem tells me to do something, I'm gonna listen to his advice. So I'm gonna take my computer to her so she can listen. Oh, no, hold on. Maru, listen. What's her name? My name is Madiha. She's my daughter. No. What's her name? Mahnoor. Okay, Manur, I need a lot more data about, a little more, not too much, about what's her mindset around this whole concept, and then I can tell her. ऐसे नहीं कहूँगा कि बड़ा पत्थर उठा के मार दो ऐसे, but don't say that to her. Okay, so but there are 2 or 3 things that a human being of that age has to do when he's under any sort of bullying. Has to do. उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी as parents, आपको भी और मानूर को खुद को भी. वो 2-3 काम आपको करने ही करने हैं. चाहे अगर बुली डिटेक्ट हो गए हैं आपके विसिनिटी में, स्कूल में, wherever, अगर मोहल्ले में, cousins में. So unless you do those 2-3 things all the time and it becomes part of your character and attributes develop, bullying is never going to stop. Okay, so bullying is not an event, it's a psychology. तो अगर कोई जगह पे आप बुली हो गए हैं तो अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो इस वजह से हुए हैं, और आप मौके की तलाश में, अभी बुली मिला नहीं आपको, वरना बुली और होंगे आप फिर. So you'll have to change the psychology. Manu, you'll need to understand this. Unless you know that there is no courage. Without fear, you will not be courageous. Fear hota hai to courage hoti hai. Okay? Every courageous man is very afraid of facing that fear. And he does that because of the fact that he needs to be courageous and to complete himself or herself. Okay? To complete himself. Unless he does that, he's not going to complete himself. And once you complete yourself and that attribute comes to you, then you'll find out the benefit of this. And then you'll be able to take care of other people. That's what courage does. Okay, otherwise you're not even a complete human being. You cannot be a Muslim unless you are courageous. Okay, Islam is for. In what way? Hold on. I'll tell you. So what I'm saying is, I need to go a little bit in your mind, and then a lot more in that situation that you get bullied, and that's when I'm going to tell you, okay, aapke case ke andar, you got to do 2 or 3 things. I'm just giving you this little gist so that you can understand that every single event is going to tell me. Give me enough data to give me a different flavor of the solution. Okay, you need to understand that. So I'm not going to do this in live session in front of 500 people and start asking you certain questions because they can take a lot of time. But you and I need to talk. Kal bhi dobara main kar raha hu ye session. Just try and get the first turn, or email likhiye mujhe, ya bhi voice note bhej de mere number pe. Okay, just send me a voice note, get connected with me. I'm talking about the teenager Manur. Okay, Manur, can you give me like your number, please? I'll give you my email address. I cannot give you my number in public. It's a live session. So it's sahil.adeem@sourcecode.com.pk. Just email me the scenario as much as you can, not go too much in detail, but to talk about the scenario. Be very specific about the scenario. And then whatever your state of mind is, I'm going to keep asking you questions. Don't worry. Okay? That's fine. Okay. And whoever, this WhatsApp group that you actually got this link from, ये कहीं ना कहीं से तो link आया, वरना आप इस Zoom में ना होती. उस link के जिस group में है ना, उसके admin को आप voice note भेजेंगी तो वो भी मुझे directly voice note आ जाएगा. That's a quicker method. Okay. Okay. I'm assuming that's going to be either Wasif or Maheen or Mohsin. Could be anybody. Okay.
So yeah, thank you so much, guys. If anyone else is on unmute. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर बस एक सवाल ये पूछना है कि नॉर्वे आप कब तक आ रहे हैं, मतलब अंदाजन, क्योंकि थोड़ी सी आगे हो गई है. अभी कल परसों हमें पता चला डेट्स थोड़ी सी आगे हो गई है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर वाज ऑस्लो आएंगे. नॉर्वे या नॉर्थ में एक नॉर्थ आर्कटिक सर्कल के पास कोई शहर है, पहला तो उधर है, फिर ऑस्लो वापसी पे. तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी, बस ये पूछना था. अभी डेट्स लॉक होगी तो हम अनाउंस खुद करेंगे, क्योंकि टेंशन नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया. Just get connected with everybody in Norway. Just make a big network of all people that you can influence and you should be influencing now. Okay, that's what we're going to do. इंशाल्लाह मुलाकात होती है. अल्लाह. I mean, okay. Thank you so much, guys, and we'll see each other in our next session tomorrow. And if you have any questions, just जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं. उन ग्रुप्स की एडमिन से भी आप डायरेक्टली रब्ता करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जो लिंक पिछली वीडियो के अंदर भी हैं उसी तरह लिंक्स इधर इस वीडियो में भी आएंगे. अगर अभी आपको लिंक्स नहीं आए हुए तो पिछली वीडियो में देख लें, जो इससे पिछला लाइव सेशन है उसमें लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे. ओके, सो वी नीड टू कनेक्ट एवरीवन नाउ. कोई चॉइस नहीं रही अब हमारे पास. इसका